سکون، فلاح اور کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ، وہ خرچ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے حلال مال میں سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، سکون، فلاح اور کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا فیض اور اثر پورے معاشرے تک جاتا ہے، خوشحالی، رحمت اور برکت آتی ہے، لوگ حرام سے بچتے، حلال کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا ہے، ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ ایک شخص کے 1 روپے خرچ کرنے کا کتنا لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ خرچ کرنے والے کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قریب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ سورۃ توبہ 99 آیت۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا رزق، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا مال وہ ہے جو اس موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ سنن دارمی۔ بہتر صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ بہتر صدقے کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حال میں خرچ کرو کہ تم تندرست ہو اور ابھی زندہ رہنے کی امید ہے، اپنے غریب ہو جانے کا ڈر اور اپنے مالدار ہونے کی تمنا بھی ہو۔ تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرو۔ صحیح بخاری۔ دیکھو، تم لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام
کرتا ہے اپنا تزکیہ کرنا تاکہ دل کی پاکیزگی کی منازل طے کرتے رہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ دولت صرف امیروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے بلکہ معاشرے کے مستحقین کی مدد ہوتی رہے۔ سورہ حشر میں آیت نمبر 7، کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، تاکہ وہ تمہارے مالدار لوگوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے بلکہ یہ غریب، مسکین، فقراء کے لیے ہے۔ اس کو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں اور فطرانے کی شکل میں اپنے عزیز و قارب میں دیکھ کے پہنچانا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے والے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ علماء کا یہ اتفاق ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ یعنی فرض صدقے کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور یہ آیت جو میری پیاری بہنوں انما الصدقات للفقراء، یہ سورۃ توبہ میں آئی ہے اور آیت نمبر ہے 60۔ اب مصارف صدقہ و خیرات دیکھ لیتے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے ہیں یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے اس طرح صدقہ کرے کہ اس کی نیت گھر کو خراب کرنے کی نہ ہو تو اس کو خرچ کرنے کا ثواب ہے، اور خاوند کو اس لیے ثواب ہے کہ اس نے کمایا تھا، اور کھانا پکانے والے کو بھی ایسا ہی ثواب ہے، اور ان تینوں میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ متفقن علیہ، مشکوٰۃ المصابیح میں یہ حدیث آئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ایک مثال دیتے ہیں، ایک تو ہے غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کوئی خرچ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ مجھے نفس کی تنگی سے بچائے، اللہم قینی شح نفسی وجعلنی من المفلحین۔ اللہ مجھے نفس کی تنگی سے بچائے اور فلاح پانے والوں میں شامل کر دیجئے۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھول جائیں کہ کسی کو دیا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو آئیے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نکالیں، ضائع نہ کیجیے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم۔ جلد ہی ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا جو بھی آپ کے پاس ہے، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہے، جوتوں کی شکل میں ہے یا نقدی کی شکل میں ہے، اللہ کے راستے میں ہر طرح ہم خیرات کرنے والے ہوں۔ ہمیں کچھ پلاننگ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ۔ ان لوگوں کو جو اس کے مستحق ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ بھی رمضان کے اچھے سے روزے رکھیں اور عید الفطر کے لیے اپنے کپڑے وغیرہ بنا سکیں۔ یا ہم اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کسی کا قرض اتار دیں، کسی کا کاروبار نہیں ٹھیک ہے، اس کے کاروبار میں مدد کر دیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں خالصتاً خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری اور دکھلاوے سے بچائے۔